الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أصبحتم بنعمته إخوانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم مکرم معزز علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں، نہ میں کوئی بڑا مقرر ہوں نہ ہی کوئی خطیب ہوں، میں ایک طالب علم ہوں. چند احباب کے اسرار اور خود شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. کچھ باتیں مجھے رکھنی ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت میری زبان سے حق کو جاری فرمائے اور حق باتوں پر مجھے اور آپ کو تا دم حیات عمل پیرا ہونے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. جیسا کہ میرا موضوع آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے، میں 15 سے 20 منٹ کے اندر اپنے موضوع پر روشنی ڈال کر کے اپنی جگہ لے لوں گا. موضوع ہے اتحاد و اتفاق کی ضرورت. بلا تمہید میں اپنے موضوع کو شروع کرتا ہوں، اس پر روشنی ڈالتا ہوں. محترم حاضرین، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دور حاضر میں ہر طرف مذہب اسلام کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، ہر شخص جانتا ہے. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور پرامن تعلیمات کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے. تو کہیں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کبھی NRC یا اسی طرح کے دوسرے ظالمانہ قانون کو لا کر کے دھمکی دی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو وطن سے نکال دیا جائے. تو کبھی موب لنچنگ کے نام پر مسلمانوں کے دلوں میں خوف اور دہشت کو پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. غرض یہ کہ آج ہر طرف مذہب اسلام اور اس کے ماننے والوں کو اس صفحہ ہستی سے مٹانے کی ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں ہر طرف. لیکن بڑی تعجب کی بات ہے، ان سب چیزوں کے باوجود آج ہم مسلمانوں میں اتنی طاقت، اتنی ہمت اور اتنی جرأت باقی نہیں ہے کہ ہم خود اپنا اور اپنے مذہب اسلام کا دفاع اور ڈیفنس کر سکیں، اتنی تعداد میں موجود ہونے کے باوجود. حضرات، اس کے بہت سارے اسباب ہیں. اگر اس کے اسباب کو ہم تلاشنے کی کوشش کریں، جاننے کی کوشش کریں، بہت سارے اسباب ہیں. ان اسباب میں ایک بڑا سبب ہمارا آپسی اختلاف اور انتشار، ہمارے لڑائی جھگڑے، ہمارا اختلاف، ہمارا انتشار. حضرات، تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو پتا چلے گا کہ تاریخ کے ہر دور میں مسلمانوں بلندی کا دور وہ اصل دور تھا جس میں مسلمان متحد اور متفق تھے.
آپس میں ایک مضبوط دیوار کی طرح تھی. مسلمان آپس میں اخوت اور بھائی چارگی کی ایک زندہ مثال تھی. پھر مسلمانوں کے سوال، ان کی پستی، کمزوری، رسوت، ذلت، بربادی کا دور اسی وقت سے شروع ہو گیا جس وقت سے مسلمانوں نے آپسی اتحاد اور اتفاق کے دامن کو چھوڑ دیا. اختلاف، انتشار، لڑائی جھگڑے میں ملوث ہو گئے. حضرات اتحاد اور اتفاق یہ بڑی اہم چیز ہے، اور مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر موڑ پر آپس میں متحد اور متفق ہو کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے. اتحاد اور اتفاق کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اتحاد اور اتفاق مذہب اسلام کی بنیاد ہے، اور اسلام کے جملہ تمام احکامات کا خلاصہ اور نچوڑ اتحاد و اتفاق. مثال کے طور پر عقیدہ توحید کو لیجیے. عقیدہ توحید یہ اتنی اہم چیز ہے جس کے بغیر نہ میں جنت میں داخل ہو سکتا ہوں نہ آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. عقیدہ توحید سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ عقیدہ توحید سے ہمیں سب سے بڑا درس جو ملتا ہے وہ اتحاد و اتفاق کا درس ملتا ہے. وہ کیسے؟ جب ساری کائنات کے ذرے ذرے کا خالق، ذرے ذرے کا مالک، زندگی دینے والا، موت دینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، عزت و سربلندی عطا کرنے والا، ذلت اور رسوائی کے دلدل میں ڈھکیلنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، تو سارے مخلوق بغیر کسی اختلاف، بغیر کسی انتشار کے اس ایک اللہ کی عبادت کرے. یہ توحید کی تعلیم. سارے لوگ مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کے پرچم تلے جمع ہو جائیں. یہ کس کی تعلیم ہے؟ یہ توحید کی تعلیم. آئیے اتنا ہی نہیں، نماز عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز. اتنی اہم عبادت کہ روز قیامت عقیدت توحید کے بعد بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس عبادت کے متعلق پوچھا جائے گا وہ نماز ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نماز درست تو باقی کے مراحل درست، اگر نماز میں گڑبڑ تو باقی کے جو مراحل ہیں اس میں بھی گڑبڑ ہو جائے گا. ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر صرف نماز کو فرض نہیں قرار دیا، بلکہ نماز کو ہر عاقل بالغ مرد کے اوپر باجماعت مسجد میں آ کر کے ادا کرنا واجب قرار دیا ہے. بغیر عذر کے اگر کوئی نماز باجماعت نماز کو ترک کرتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں میری جگہ مصلی پر کسی اور کو کھڑا کر دوں، ایک آدمی کو جنگل بھیجوں لکڑیاں جمع کرنے کے لیے، پھر ان لکڑیوں کو لے کر کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ بغیر عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، جماعت میں شریک نہیں ہوتے. اب پوچھنے والا سوال کر سکتا ہے کہ مولانا جب نماز پڑھنا ہی ہے چاہے گھر میں پڑھے یا مسجد میں پڑھے اس میں فرق کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم گھر میں نماز پڑھیں گے تو 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھیں گے، مسجد میں پڑھیں گے تو 4 رکعت والی 4 رکعت پڑھیں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ مسجد میں نماز پڑھیں گے تو نماز کی پوری دعائیں پڑھیں گے، گھر میں پڑھیں گے تو 5 دعاؤں کو چھوڑ دیں گے. نہیں، 4 رکعت والی نماز گھر میں بھی ہم 4 ہی پڑھتے ہیں، مسجد میں 4 ہی پڑھتے ہیں. تو فرض نماز مسجد میں آ کر ادا کرنا اللہ نے واجب کیوں قرار دیا؟ میرے بھائیو ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لو کہ مذہب اسلام کی کوئی ایک تعلیم بھی ایسی نہیں ہے جو فائدے سے خالی ہو، حکمت سے خالی ہو. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے کمزور دماغ، کمزور عقلیں اسلام کے احکامات کے فوائد کو، اس کے تقاضوں کو سمجھ پاتی ہے، کبھی سمجھ نہیں پاتی. اب تک جو پابندی کے ساتھ مردوں کو مسجد میں آنے کا جو حکم ہوا ہے اس میں بھی بڑی حکمت ہے. حکمت کیا ہے؟ اس میں بڑی حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم ہو، اتفاق قائم ہو. وہ کیسے؟ جب دن میں 5 مرتبہ ایک مؤذن کی آواز پر تمام مسلمان اللہ کے ایک گھر میں جمع ہوں گے، ایک ہی طرح وضو کریں گے، ایک ہی صف میں کندھے سے کندھا ملا کر کے، پیر سے پیر ملا کر کے کھڑے ہوں گے، ایک ہی طرح رکوع کریں گے، ایک ہی طرح سجدہ کریں گے، ایک ہی امام کی اتباع کریں گے. نہ کسی امیر کی امیری کا فرق ہوگا، نہ کسی غریب کی غربت کا فرق ہوگا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و حیات، نہ رہا کوئی بندہ نہ بندہ نواز. سب مل کر اللہ کے سامنے جھکنا، اٹھنا، سجدہ کرنا، کسی کو کسی سے نفرت نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین اس
عبادت کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہے کہ بندوں تمہارے دلوں کو پھر سے میں جوڑ دوں گا۔ اتنا ہی نہیں، روزے کا سسٹم اٹھائیے، سال بھر میں، سال کے 12 مہینوں کے اندر ایک ہی مہینے کے اندر تمام مسلمانوں کا روزہ رکھنا، ایک ہی وقت میں سحری، ایک ہی وقت میں افطار، دن بھر سب بھوکے رہتے ہیں۔ کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی رمضان کے مہینے میں سب روزہ رکھتے ہیں، فرض روزہ، میں یہ مہینے کے جو فرض روزے جو ہیں میں شوال میں رکھوں گا، کیا اس کے روزے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے ذریعے سے بھی اپنے بندوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حج کے موسم میں، حج کے موقع پر اتحاد اور اتفاق کا سب سے شاندار مظاہرہ ہوتا ہے، جب ساری دنیا کے امیر و غریب، کالے گورے، اجمی عربی، جوان بوڑھے، مرد عورت، سال کے 12 مہینوں میں سے ایک ہی مہینے میں ایک ہی گھر کی طرف سفر کرتے ہیں، سب کے جسموں پر ایک ہی طرح کا لباس، سب کے زبانوں پر ایک ہی طرح کا ذکر، سب مل کر کے ایک ہی طرح خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ جس جگہ، جس وقت اور جس طریقے سے حج کے ارکان کو ادا کرنا ہے اسی طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حج کے اس مبارک عمل کے ذریعے سے بھی اپنے بندوں کو یہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ میرے بندوں، جس طرح حج کے موقع پر تم آپس میں اتحاد اور اتفاق کا درس دیتے ہو یا ثبوت پیش کرتے ہو، اسی طرح زندگی کے ہر موڑ پر تم آپس میں متحد اور متفق ہو کر رہو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مقامات میں اپنے بندوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ نے ایک مقام پر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، میرے بندوں سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، یاد رکھو آپس میں تفرقہ بازی نہ کرنا، اختلاف پیدا نہ کرنا، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرنا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے فرمایا یاد رکھو اور اس دن کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو اللہ کی، تم لوگ آپس میں مختلف تھے، تم آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، تمہارے دل آپس میں ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑا۔ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اختلاف و انتشار سے روکتے ہوئے کئی اختلاف و انتشار کو مشرکین کا شیوا، مشرکین کا عمل قرار دیا اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی محترم مشرکین میں سے نہ ہو جانا اور نہ ان لوگوں میں سے ہونا جنہوں نے اپنے دین میں اختلاف کیا اور گروہ جماعت بن گئے۔ اور کہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا جو لوگ آپس میں اختلاف و انتشار پیدا کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی محترم بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اختلاف پیدا کیا اور خود جماعت اور گروہ بن گئے، لست منہم فی شیء، ایسے لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے دور ہو جائیے، ان لوگوں کے قریب نہ جائیے، ان کو اپنا دوست نہ بنائیے، ان کے ساتھ نہ بیٹھیے۔ میرے بھائیوں اختلاف و انتشار کتنی بری چیز ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس قدر اتحاد و اتفاق پر ابھارا، اتحاد و اتفاق کی تعلیم دی، لیکن اس کے باوجود آج سب سے زیادہ اختلاف، سب سے زیادہ انتشار، سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے ہم مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے اندر کہیں ہم مسلکوں کے نام پر بٹے ہوئے ہیں، کئی جماعتوں کے نام پر بٹے ہوئے ہیں، کئی تنظیموں کے نام پر بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی کرنا، ایک دوسرے سے حسد کرنا، ایک دوسرے کو گالی دینا، ایک دوسرے کو کافر کہنا، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہ پڑھنا، ایک دوسرے کے مساجد میں نہ جانا، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آج پائی جاتی ہیں۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو اپنے دلوں میں محفوظ کرو۔ رب کائنات نے ہمارے اختلاف، رب کائنات نے ہماری کمزوری اور اسی طرح ذلت کے سبب کو بیان کرتے فرمایا
کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. میرے بندوں آپس میں جھگڑا نہ کرنا، میرے بندوں آپس میں لڑائی نہ کرنا. فَتَفْشَلُوا، اگر تم لڑائی کرو گے کیا ہوگا؟ سب سے پہلا نقصان تمہارا یہ ہوگا کہ تم کمزور ہو جاؤ گے. تم دکھنے کو تو بہت بڑا سمندر لگو گے، لیکن تمہاری حیثیت آسمان سے گرنے والے بارش کے قطرے کی طرح ہوگی. تم دکھنے کو بڑی چٹان نظر آؤ گے، لیکن اختلاف کی وجہ سے تمہاری حیثیت ریگستان کی ریت کی طرح ہوگی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی اختلاف و انتشار کی وجہ سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے اندر کوئی ہوا باقی نہیں ہوگی. میرے بھائی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے رب کے فرمان کو بھلا دیا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا دیا. یہی وجہ ہے کہ آج ہر طرف مسلمان ذلیل و خوار ہے، ہر طرف ذلیل و خوار ہے، ہر طرف مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے. باوجود اس کے بڑی تعجب کی بات ہے، اس کے باوجود کہ آج مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا کے اندر دوسرے نمبر پر ہے، دوسرے نمبر پر. اور بعض خبروں کے مطابق اگلے 10-12 سال کے اندر مسلمانوں کی تعداد پہلے نمبر پر آ جائے. اس کے علاوہ آج مسلمانوں کے 50 سے زیادہ ممالک ہیں، 50 سے زیادہ کنٹری ہم مسلمانوں کی، جہاں کے حکمران اور عوام 90% مسلمان. اس کے علاوہ میرے بھائیوں ہمارے پاس اسلام جیسی عظیم نعمت ہے، زندگی جینے کا طریقہ ہمارے پاس ہے، زندگی جینے کا سلیقہ ہمارے پاس ہے، زندگی جینے کا مقصد ہمارے پاس، زندگی جینے کا مقصد ہمارے پاس. اس کے علاوہ رب العالمین کا آخری کلام قرآن مجید اپنی اصل صورتحال میں ہمارے پاس محفوظ، اس کا ایک ایک نقطہ زبر زیر پیش تک ہمارے پاس محفوظ. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک ورق، ایک ایک پہلو ہمارے پاس محفوظ ہے. اس کے علاوہ ہماری شاندار تاریخ ہے، صدیوں کی علمی و فکری میراث ہے. لیکن اس کے باوجود میرے بھائیوں آج ہم مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے جیسا کہ 1400 سال پہلے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیشن گوئی فرمایا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ دور نہیں، وہ زمانہ دور نہیں جبکہ ساری دنیا کی قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. کئی دن کے بھوکے لوگوں کے سامنے جب لذیذ لذیذ قسم کے پکوان اور کھانے رکھے جائیں تو جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جھپٹ پڑتے ہیں، اسی طرح ساری دنیا کی قومیں تم پر جھپٹ پڑیں گی. صحابہ اکرام کو ڈاؤٹ ہوا شاید ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی، یہی وجہ ہوگی کہ سارے لوگ ہم پر ظلم کریں گے یہ چیز ہے. تو ایک صحابی رسول نے پوچھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد اس وقت کم نہیں ہوگی، تمہاری تعداد تو سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت اس سیلاب میں جو کچرا آتا ہے اس کچرے کی حیثیت تمہاری ہو جائے گی. دشمنوں کے دلوں سے تمہارا جو روب ہے، تمہارا دبدبا ہے، تمہاری دہشت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور تمہارے دلوں میں کمزوری پیدا ہو جائے گی، وہن پیدا ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہن کیا ہے، کمزوری کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. وہ بیماری یہ ہوگی تمہارے دلوں میں دنیا سے محبت پیدا ہو جائے گی، زندگی سے تم محبت کرنے لگ جاؤ گے اور موت سے تم نفرت کرنے لگ جاؤ گے. آخرت تمہارے نگاہ کے سامنے نہیں ہوگی، قبر تمہارے نگاہ کے سامنے نہیں ہوگی، تمہارے نگاہ کے سامنے دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت، یہاں کی دولت، یہاں کا مقام اور منصب تمہاری نگاہوں میں ہوگا. تو کیا ہوگا؟ ان ساری چیزوں کو چھوڑنے سے تم ڈرنے لگ جاؤ. صحابہ کرام تھے جن کے نزدیک دنیا کی حیثیت ان کے ٹھوکروں میں تھی، لیکن آج ہمارے سامنے دنیا کی حیثیت ہمارے سروں پر ہے، دین کی حیثیت ہمارے پیروں میں آ گئی ہے. نعوذ باللہ. میرے بھائیوں اس حدیث کے پیش نظر آج ہم اپنی حالتوں کا جائزہ لیں. آج ہر طرف مسلمان ذلیل و خوار ہے، ہر طرف مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ہر طرف مسلمانوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹا جا رہا ہے. آج ہر طرف مسلمان عورتوں کی عزت کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، طرح طرح کے قوانین مسلمانوں پر لگائے جا رہے ہیں. آج
ہیں، آج ہمارے مدارس محفوظ نہیں، آج ہماری ماں اور بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں. لیکن مسلمان کہاں ہے؟ مسلمان مسجد میں لڑ رہا ہے، مسلمان مسلک کے نام پر لڑ رہا ہے، مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی سے لڑنے کی فرصت نہیں ہے. وہ کب پایا رہا ہے؟ میرے بھائی ایک بات یاد رکھنا، وقت میرا کم ہے، ایک بات کو یاد رکھنا، ہمارے درمیان لاکھ اختلافات صحیح، لیکن ہمارے اختلافات کے ذریعے دشمن کو ہم پر بھاری ہونے کا موقع نہ دیں. آج دشمن ہم پر جو بھاری ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے لیکن سب سے زیادہ مظلوم مسلمان. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے اختلافات کو دشمن ہمارے صفوں کے اندر گھسنے کا یا ہماری جڑوں کو کاٹنے کا ذریعہ بنا ہے. اسلاف کرام کی زندگی کو یاد کریں، صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلافات ہوتے تھے لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے ذاتی اختلافات کو دشمن کے اپنے اوپر بھاری ہونے کا موقع نہیں دیا. ایک تاریخ کے سیاہ باب کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں. حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہو گیا. اختلاف پاس غلط فہمیوں کی وجہ سے دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا. بات جنگ تک پہنچ گئی، علی اور معاویہ کے درمیان جنگ ہونے لگی. خود مسلمانوں کی تلوار سے، خود صحابہ کرام کی تلوار سے صحابہ کرام کا خون بہا، خود صحابہ کرام کے خلاف کھڑے ہو گئے. ایک نوبت ایسی آئی کہ کتنا ایسا ہوا جب اس بات کی خبر روم کے بادشاہ کو پہنچتی ہے، ایسے روم تک یہ بات پہنچتی ہے، وہ موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے حضرت معاویہ کی طرف ایک خط بھیجتا ہے. کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے معاویہ ہمیں پتا ہے تمہارے اور علی کے درمیان اختلاف چل رہا ہے، جنگ چل رہی ہے. اے معاویہ ہم آفر پیش کر رہا ہے. کیا آفر ہے؟ اے معاویہ اگر ہم سے ہاتھ ملا لو تمہارا ساتھ دیں گے اور علی کو تمہارے سامنے زیر کر دیں گے. دیکھیے میرے بھائیو، دشمن کس طرح ہماری دشمنی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس بات کو سمجھیے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خط پڑھتے ہیں فوراً خط کو پلٹ دیتے ہیں اور قلم منگواتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب روم کے بادشاہ کو اس کا جواب دے رہے ہیں. اللہ اکبر! جواب کے الفاظ کیا تھے؟ تاریخ نے اسے محفوظ کر کے رکھتا ہے. کہتے ہیں یا قلب الروم، اے روم کے کتے. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں. کہتے ہیں اے روم کے کتے سن لے، اگر ہمارے ذاتی اختلافات کو، ہمارے ذاتی اختلافات کا فائدہ اٹھا کر کے تم مذہب اسلام کی جڑوں کو کاٹنا چاہتا ہے، میں ڈائریکٹ تجھ سے مقابلہ نہیں کروں گا بلکہ علی اور میرے درمیان اختلاف چل رہا ہے، میں تجھ سے ڈائریکٹ مخالف نہیں کروں گا، تیرا مقابلہ نہیں کروں گا بلکہ علی کی فوج کا ایک ادنا سپاہی بن کر کے تجھ سے مقابلہ کروں گا. ہمارے اختلافات کو تو فائدہ، ہمارے اختلاف سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے لیکن افسوس آج ہمارے اختلافات سے دشمن فائدہ اٹھا ہے. آج یاد رکھیے، آج مسلمان کی نگاہ میں مسلمان نہیں ہے، مسلمان کی نگاہ میں کافر ہے، لیکن کافروں، اسلام کے دشمنوں کی نگاہ میں ہم سب مسلمان ہیں. وہ ہمارا مسلک نہیں پوچھیں گے، وہ ہمارا دھرم نہیں پوچھیں گے، وہ ہمارا قبیلہ نہیں پوچھیں گے، وہ خاندان کے متعلق نہیں پوچھیں گے. تم مسلمان ہو تو تم ہمارے دشمن ہو. تو میرے بھائیو، ہمارے ذاتی اختلافات کو دشمن کے ہمارے صفوں میں داخل ہونے یا دشمن کو ہمارے اختلافات سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہ دیں. لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم نے آپس میں اختلاف کیا، ہم لڑ کر الگ ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ آج ہر طرف دشمن ہم پر بھاری ہے. ذرا گجرات کا منظر اٹھا کر دیکھیں، گجرات کا منظر اٹھا کر دیکھیں. زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے. گجرات میں کس طرح ہزاروں مسلمانوں کا خون بہایا گیا، خون کی ہولی کھیلی گئی، ہماری ماں بہنوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. میرے بھائیوں، اس وقت کے حالات کی خبر دیتے ہوئے ایک باپ کہتا ہے کہ اچانک رات میں ظالموں نے حملہ کیا، ہر طرف قتل و غارت پھر شروع ہو گئی، ہر طرف قتل و غارت پھر شروع ہو گئی، کاٹنا مارنا شروع ہو گیا. ظالم میرے گھر میں گھسے. اس وقت میں میری ایک بیٹی جو 9 مہینے کی حاملہ تھی. کتنے مہینے کی؟ ذرا غور سے سنیے اس بات کو. ہمارے زمینوں کو چھنجوڑنے والا واقعہ تھا. کہا ظالم ہمارے گھر میں گھس گئے، میری بیٹی 9 مہینے کی حاملہ تھی. ڈاکٹر نے کچھ ہی دنوں کی مہلت دی تھی کہ ڈیلیوری اس کی ہو جائے، لیکن ظالم گھر میں گھسے، میری بچی کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا.
ماننے والے. قصور کیا تھا؟ رسول اللہ کو ماننے والے. اس کی دلی بڑی سزا. اتنا ہی نہیں، برما کے حالات سے ہم سب واقف ہیں. برما میں لاکھوں مسلمانوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹا گیا. نہ ظالموں نے بچوں پر رحم کیا، نہ عورتوں پر ترس کھایا، بلکہ بچوں اور عورتوں کے قتل عام کی ویڈیو بنا کر کے میرے اور آپ کے شریر کو جھنجھوڑا. لیکن ہم نے بھی اپنی سستی، اپنی کاہلی، اپنے اختلافات، اپنے انتشار کا بھرپور مظاہرہ پیش کیا. کیا ہوا؟ چند دن سڑک پر اترا ہے، پھر آپ کو کاروبار سنبھالنا تھا، مجھے بزنس سنبھالنا تھا، مشغول ہو گئے. ہم لوگ اس وقت تک سنجیدگی کے ساتھ نہیں سوچتے جب تک معاملہ ہمارے گھر تک نہیں آتا. بات ہمارے گھر تک آئے گی تب ہم سوچیں گے. اب فلاں مسلمان مر رہا ہے، کوئی بات نہیں. فلاں عورت کی عزت توڑی جا رہی ہے، کوئی بات نہیں. معاملہ جب گھر تک آئے گا، میری بیٹی کی عزت توڑی جائے گی، میری بہن کی عزت توڑی جائے گی، تب میں بات کروں گا. کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ ثبوت تو نہیں مل رہا ہے، ثابت تو یہی ہو رہا ہے کہ ہم ہمارے گھر تک آنے کا انتظار کریں. آئیے آگے بات کرتے ہیں. میں آپ کو تاریخ کے اور ایک سیاہ باپ کی طرف لے چلتا. ابھی کچھ ہی 1-2 سال پہلے کی بات. آسیہ کو سب بھول گئے. معصوم بچی آصفہ، 7-8 سال کی معصوم بچی. ظالموں نے اس بچی پر جو مظالم ڈھائے ہیں، تاریخ اسے کبھی بھلا نہیں سکتی. اگر ہندوستان کی تاریخ آج کے 1000 سال بعد اگر دنیا قائم رہی، ہندوستان کی تاریخ اٹھائی گئی، تو اس کے اندر یہ سیاہ بات ملے گا کہ 8 سال کی معصوم بچی کے ساتھ 7-8 درندوں نے وحشیانہ سلوک کیا ہے، اس کے ساتھ ظلم کیا ہے. میرے بھائیوں، بڑا تعجب ہوتا ہے. ظالموں نے ظلم و تشدد کی ساری حدیں پار کر دی. ظلم و تشدد کی ساری حدیں پار کر دی گئی. ظالموں نے ثابت کر دیا انسان اگر درندگی پر آئے تو درندوں سے آگے نکل سکتا ہے، درندوں سے بری حرکت کر سکتا ہے، اور کر کے دکھایا. میرے بھائی یاد رکھنا، 7-8 سال کی بچیاں میرے گھر بھی ہیں، آپ کے گھر بھی ہوں گی. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے اس 7-8 سال کی بچی آصفہ کے جگہ میں اپنی بہن بیٹی کو، آپ اپنی بہن بیٹی کو رکھ کر کے سوچیں تو پتا چلے گا کہ اس بچی کے گھر والوں کے دلوں پر کیا گزرے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم خود آپس میں اختلاف و انتشار میں بٹے ہوئے ہیں، لڑائی جھگڑے میں ہم بٹے ہوئے ہیں. ہم سوچنے کا ہمارے پاس وقت ہے. تو میرے بھائیوں، اب بھی وقت ہے. سوچئے ہم کون ہیں. ظالموں کے ہاتھ ہمارے گھروں تک پہنچ رہے ہیں، ظالموں کے ہاتھ ہمارے ماں بہنوں تک پہنچ رہے ہیں. اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے، مسجدوں میں الجھے رہیں گے، مسجد سے باہر نہیں نکلیں گے، تو اپنا اور اپنے مذہب اسلام کا دفاع کب کریں گے؟ مل جائیں گے. شاعر کہتا ہے اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، صرف ہوٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا. زندگی کے لیے بے موت مرتے ہی کیوں ہو، اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں. سارے غم، سارے گلے شکوے بھلا کے اٹھو، دشمنی جو بھی ہے سینوں میں بھلا کے اٹھو. اب بھی نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، خشک پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤ. ہماری حیثیت ہوا کی ہو جائے گی، ہماری حیثیت کپاس کے گولوں کی طرح ہو جائے گی، ہماری حیثیت ریت کے زبان کی طرح ہو جائے گی. اب بھی وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخوت اور بھائی چارگی کا جو انعام ہمیں دیا ہے، آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے. اس نعمت کو یاد رکھیں اور اس نعمت کو یاد رکھ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. بس انہیں چند کلمات پر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو مرتے دم تک آپس میں متحد اور متفق بنا کر کے رکھے. رب العالمین ہمارے دلوں میں جو بھی اختلاف انتشار ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو بھی بغض کینہ کپٹ ہے، الہ العالمین ہمارے سینوں کو اس کینہ کپٹ اور بغض سے پاک کر دیں. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.